مجلس۔ سامعین، میں ساجدہ خانم سیما اردو مجلس پروگرام میں آپ کا پیار بھرا استقبال کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جو مقالہ پیش کرنے جا رہی ہوں وہ نہ تو کوئی شاعر ہے نہ مصنف، بلکہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے مادر وطن کو آزادی دلانے کے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور وہ دلیر بہادر قوم کے رہبر، آزادی کے متوالے کوئی اور نہیں، پنڈت رام پرساد بسمل ہیں۔ مادر وطن کو زنجیر غلامی سے رہائی دلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے بہادروں میں رام پرساد بسمل کا نام مینارۂ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ پنڈت رام پرساد بسمل سن 1897 میں شاہجہاں پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں مین پوری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پنڈت مرلی دھر تھا۔ انہیں بچپن ہی سے احساس تھا کہ انگریز ان کے وطن پر قابض ہیں۔ انگریزوں کے لیے ان کے دل میں نفرت تو تھی ہی، اس جذبے کو اور جلا ملی مشہور انقلابی بھائی پرمانند کو پھانسی کی سزا کے فیصلے سے۔ تب سے انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ انگریزوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور تاعمر انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اپنے دلی جذبات کی ترجمانی انہوں نے اس الفاظ میں کی تھی۔ سن 1915 میں لاہور سازش کا معاملہ چلا۔ میں اخباروں میں اس کی تمام تفصیلات بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ بھائی پرمانند کو پھانسی کی سزا پڑھ کر میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ میں نے غور کیا کہ انگریز بڑے ظالم ہیں، ان کے راج میں انصاف نہیں ہے۔ میں نے عہد کیا کہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے، تاعمر انگریزی حکومت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ سن 1916 میں لکھنؤ میں کانگریس کا اجلاس ہونے والا تھا۔ اسی سال بسمل نے 9ویں درجے میں داخلہ لیا تھا۔ بسمل نے اس اجلاس میں شرکت کی خواہش اپنی ماں سے ظاہر کی۔ ان کی ماں نے ان کی مدد کی اور انہیں لکھنؤ جانے کا خرچ دے دیا۔ بسمل نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وہاں وہ انتہا پسند نظریات کے حامی بال گنگادھر تلک کے استقبال میں پیش رہے، جنہوں نے برما کے مانڈلے جیل میں 6 سال قید کی سزا بھگتنے کے بعد کانگریس کا اجلاس میں شرکت کی تھی۔ رام پرساد بسمل خفیہ طور پر انقلابی کاموں میں مین پوری کے انقلابیوں کی معاونت کرتے رہتے تھے۔ وہ مشہور انقلابی پنڈت گیندا لال دکشت کی جماعت میں بھی شامل تھے۔ ان جماعتوں کو خیال تھا کہ انگریزوں کے پاس فوجیں، توپیں اور بندوقیں ہیں، اس لیے ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھانا لازمی ہے، اور چونکہ ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ براہ راست ان کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے خفیہ طور پر اپنی کارروائیوں سے انگریزوں کو ہراساں اور پریشان کرنا چاہیے۔ انقلابی اپنی جماعت کے لیے ہتھیار وغیرہ کی فراہمی کے لیے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انگریزوں کے پٹھو زمیندار کے گھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے پنڈت گیندا لال دکشت کی جماعت کے کچھ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ دکشت جی بھی گوالیار سے گرفتار کر لیے گئے اور وہاں کے قلعے میں قید کر دیے گئے۔ رام پرساد بسمل کے نام بھی وارنٹ تھا، لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ روپوشی کے دنوں میں انہوں نے پنڈت گیندا لال دکشت کو گوالیار کے قلعے سے رہا کرانے کی کوشش کی، لیکن ناکامیاب رہے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے پہلے وہ آگرہ، پھر راجپوتانہ اور بعد میں نیپال گئے۔ بڑی ہی تکالیف
اور اذیت کے دن گزارنے کے بعد ایک دن اخبار سے انہیں پتہ چلا کہ حکومت نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ رد کر دیا ہے، تو وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ گھر لوٹنے کے بعد انہوں نے ریشم کی سوت کا کارخانہ کھول لیا۔ تھوڑے عرصے میں ان کے کاروبار نے کافی ترقی کر لی، لیکن یہ نہ تو ان کی منزل تھی اور نہ ہی زندگی کا مقصد۔ ان کے دل میں دبی ہوئی خواہش آزادی کے جذبے نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ گو کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یوپی میں انقلابی سرگرمیوں نے ان کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خود رقم تراز ہیں۔ اگرچہ میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس طرح کے کاموں میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر مجھے انقلابی تحریک میں دوبارہ ہاتھ ڈالنا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری پیاس بجھتی نہیں تھی، میرے دل کے ارمان نہیں نکلتے تھے، عدم تعاون تحریک سرد ہو چکی تھی۔ پوری امید تھی جتنے ملک کے نوجوان اس تحریک میں حصہ لیتے تھے اس میں زیادہ تر انقلابی تحریک میں معاونت کریں گے اور پوری لگن سے کام کریں گے۔ بھگت سنگھ اور ان کے رفقا ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن بنا چکے تھے۔ یوپی میں بھی انقلابیوں نے رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان اور دیگر افراد نے اس کی ممبری قبول کر لی۔ چنانچہ آزادی کے اس پروانے نے ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن کی ممبرشپ قبول کر لی، جس کا قیام اکتوبر سن 1924 میں کانپور میں ہوا تھا۔ اس ایسوسی ایشن کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے پیسوں کی اور ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ کافی غور و خوض کے بعد ڈکیتیاں ڈال کر پیسوں کے حصول کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ڈاکے عوام کے گھروں پر نہ ڈال کر سرکاری خزانوں پر ڈالے جائیں۔ حالانکہ ڈکیتیاں ڈالنا ایک غیر قانونی کام تھا، لیکن انقلابی ایک عظیم مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اور وہ عظیم مقصد تھا ملک کی آزادی۔ انقلابیوں نے رام پرساد بسمل کے مشورے سے کاکوری میں ٹرین لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ یہ خیال رام پرساد بسمل کے دل میں کیسے آیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی آپ بیتی میں رقم تراز ہیں۔ سوچا اگر لوٹنا ہے تو سرکاری خزانہ کیوں نہ لوٹا جائے۔ اس ادھیڑ بن میں ایک دن ریل میں جا رہا تھا، گارڈ کے ڈبے کے پاس کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر ایک تھیلا لایا اور گارڈ کے ڈبے میں ڈال گیا۔ کچھ کھٹپٹ کی آواز آئی، میں نے اتر کر دیکھا کہ ایک لوہے کا صندوق رکھا ہے۔ سوچا کہ اسی میں تھیلی ڈالی ہوگی۔ اگلے اسٹیشن پر اس میں تھیلی ڈالتے بھی دیکھا۔ اندازہ کیا کہ لوہے کا صندوق گارڈ کے ڈبے میں زنجیر سے بندھا ہوتا ہوگا، تالا پڑا رہتا ہوگا، ضرورت پڑنے پر تالا کھول کر اتار لیتے ہوں گے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد لکھنؤ اسٹیشن پر جانے کا موقع ملا۔ دیکھا ایک گاڑی میں سے قلی لوہے کے آمدنی والے صندوق اتار رہے ہیں۔ اسی وقت طے کیا اسی پر ہاتھ ماروں گا۔ اسی وقت دھن سوار ہوئی، فوراً جگہ پر جا کر ٹائم ٹیبل دیکھ کر اندازہ لگایا کہ سہارنپور سے گاڑی چلتی ہے، لکھنؤ تک ضرور 10,000 روپے روز کی آمدنی ہوتی ہوگی۔ رام پرساد بسمل کی رہنمائی میں 9 اگست کی شام عالم نگر اور کاکوری کے بیچ ٹرین روک کر سرکاری خزانہ لوٹ لیا گیا۔ سامعین، یہاں میں بتاتی چلوں کہ پنڈت رام پرساد بسمل نہ صرف ایک انقلابی تھے بلکہ ایک شاعر بھی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا دل وطن عزیز اور مادر وطن کی آزادی کے لیے دھڑکتا تھا۔ آئیے میں آپ کو ان کی ایک نظم بتاتی چلوں۔ مجبوریوں کو اپنی کہیں کیا کسی سے ہم، مجبوریوں کو اپنی کہیں کیا کسی سے ہم، لائے گئے ہیں آئے نہیں ہیں خوشی سے ہم۔ کاکوری کیس کے سبھی انقلابیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رام پرساد کو اپنے باقی ساتھیوں کے نام بتانے کے لیے حکومت کی طرف سے بڑے بڑے لالچ
دیے گئے، لیکن اس دیوانہ آزادی پر کسی قسم کے لالچ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا، بلکہ بسمل نے یوں جواب دیا، انعام کیا؟ ملک کی آزادی کے لیے میں جنت کے آرام کو بھی ٹھکرا سکتا ہوں۔ اور واقعی آزادی وطن کے اس شیدائی نے 19 دسمبر سن 1927 کے دن گورکھپور جیل میں پھانسی کے پھندے کو خوشی خوشی گلے لگا کر وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھانسی کے پھندے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے رام پرساد بسمل کی زبان پر نظم کی شکل میں جو الفاظ تھے، وہ نظم تو بسمل عظیم آبادی جی کی ہے، جو کہ بہار کے رہنے والے تھے اور جن کا پورا نام سید شاہ محمد حسن تھا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے۔ تو سامعین، یہ تھا میرا آج کا مقالہ جو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہندوستان زندہ باد، جے ہند، شکریہ۔ اردو مجلس۔